الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين۔ ایک دفعہ درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، ہم وہی واقعہ جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا وہ پڑھ رہے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس کو برا نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری امت کی ماں ہیں۔ قرآن کیا ہے وازواجہ امہاتہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے میری تصویر جبرائیل امین لے کے آئے، ایک روایت میں ریشم کے کپڑے کے اوپر، ایک روایت میں اپنے ہاتھ کے اوپر، فرمایا یہ آپ کی بیوی بنے گی، اور کسی زوجہ کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اب جب منافقین نے ایسی پاکیزہ خاتون ان پر تہمت لگا دی ہے تو قیامت تک آنے والی جو بھی پاک دامن خاتون ہو، اگر اس پہ کوئی تہمت لگاتا ہے سسرال میں یا کہیں پہ بھی جاب کرتے ہوئے، تو جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم صبر کا ہے، تو اللہ نے مسلمان بچیوں کو بھی یہی تربیت دی ہے کہ ایسے موقع پہ صبر کرو۔ 1 مہینہ بڑی لمبی مدت ہے، اللہ چاہتے اسی وقت معاملہ واضح کر دیتے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اسی وقت اللہ عذاب میں مبتلا کر سکتے تھے، لیکن یہ صبر جو ہے، صبر یہ دین کا مزاج ہے۔ صحابہ نے پوچھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کی خوبیوں میں سب سے افضل خوبی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحۃ، سب سے پہلی خوبی جو اسلام کی خوبیوں میں ہے وہ صبر ہے۔ اگر کسی نے تہمت لگا دی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت آئے گا اللہ ان حالات سے نکال دیں گے۔ ایک حدیث کی کتابوں میں بخاری اور مسلم میں کوئی واقعہ ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ کسی اچھے گھرانے میں ایک خاتون غلام تھیں، کام کرتی تھیں، ان کا ایک قیمتی ہار چوری ہو گیا۔ وہ خاتون نہانے گئیں تو انہوں نے اتار کے وہ کھونٹی پہ لگایا، اس وقت زمانے میں شاید غسل خانوں کی چھتیں نہیں ہوتی تھیں، وہ غائب ہو گیا۔ اور وہ خاتون جو ہے وہ باہر نکلی تو انہوں نے گھر والے کو بتایا، گھر میں شور مچ گیا، تو وہ گھر میں جو ملازمت تھی اس کے اوپر تہمت لگی۔ اب انہوں نے اتنی سختی کی کہ وہ تھیں بھی بہت زیادہ، جیسے ہوتا ہے نا تھوڑا سے سادہ سی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم بادشاہ بدے بھی کہہ دیتے ہیں، طبیعت میں بالکل سادگی تھی ان خاتون کی، تو زیادہ سمجھدار نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے بھولی بنی پھرتی ہے تو اسی نہیں اٹھایا ہوگا، تو اتنی سختی کی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو جو ہے نا ننگا کر دیں گے اگر آپ نے یہ ہار نہ دیا تو۔ وہ خاتون تو پھر صحابیہ ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق، فوراً دعا مانگی، وہ ایک چیل نہ اڑتی ہوئی آئی، اس نے ہار ان کے سین میں پھینک دیا۔ تو وہ صحابیہ کہتی ہیں یوم الوشاح من اعاجیب ربنا، وہ جو ہار والا دن ہے نا وہ میرے رب کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ کہ ادھر میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئی کہ اللہ یہ تو مجھے ننگا کرنا چاہ رہے ہیں، میں غریب عورت، وہ مجھے مجرم بنائی کھڑے ہیں۔ جیسے ہی میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئی اللہ کی فوراً مدد آ گئی۔ تو یہ 1 مہینہ وہی روکنا یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ اگر کل کو کسی بچی پہ کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں تو پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، انہوں نے صبر کیا تو پھر اللہ نے کیسی مدد کی ہے۔
اب اللہ مسلمانوں کو خطاب کریں، لولا اذ سمعتموہ، ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے اس کو سنا؟ تو ایمان والے مرد اور ایمان والی خواتین بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے، حالانکہ انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا تھا۔ الزام تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہ لگایا نا۔ اللہ کیونکہ مسلمان سارے کے سارے انما المؤمنون اخوہ، سارے بہن بھائیوں کی طرح ہیں۔ جب اللہ نے مسلمان کے قتل کا حکم کیا فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، حالانکہ حکم کیا ہے دوسرے کو قتل نہ کرو، تعبیر کہہ دی اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ پہ عیب نہ لگاؤ، یہ اپنے مسلمان بھائی پہ عیب لگانا گویا کہ اپنے ہی برادری کو خراب کرنا ہے، اپنے ہی افراد کو کمزور کرنا ہے۔ تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاشرتی احکامات بیان کیے ہیں وہاں ایسے تعبیر کی ہے کہ اپنے بھائی پہ الزام لگانا گویا کہ خود اپنے اوپر الزام لگانا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو گیا کہ تم اپنے بارے میں اچھے گمان کر لیتے ہیں نا، کہ جب ہم ایسے نہیں ہیں تو کائنات کی سب سے پاکیزہ خاتون ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ایسے کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اپنے بارے میں اچھے گمان کر لیتے۔ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ مسلمان کے بارے میں بدگمانی یہ اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس ٹھوس شواہد ہوں۔ ہمارا مزاج اس کے الٹ ہے، خوش گمانی کے لیے اچھے گمان کے لیے دلیل چاہیے، بدگمانی تو ویسے بھی پیدا ہو جائے گی، ہر بندہ دوسرے سے بدگمان ہے۔ ہم دوستوں میں ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک دوست سے شکوے شروع کر دیے، اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا، تو میں اس کا دفاع کرنا شروع ہو گیا نا۔ کافی دیر بعد نہ مجھے کہتا ہے یار تو اچھا دفاع کر رہا ہے لیکن میں وہ جاننا وہ ایویں ہی ہے جی میں آدھا بیٹا۔ اب آپ ہزار تعویل دے دیں، ہزار کسی کے بارے میں حسن ظن پیدا کر دیں، لوگ آ ہی نہیں رہے اس پہ، اس کو نیکی ہی نہیں سمجھ رہے۔ بس جو اپنے ذہن میں خرافات چل رہی ہیں اس کی بنیاد پہ دوسرے کے بارے میں نظریہ قائم رکھیں گے۔ آپ جتنا خوش گمان کرنے کی کوشش کر لیں، بولے نہیں آپ کچھ کہہ لیں میں اس کو جانتا ہوں نا بھائی۔ اللہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ جاننا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اندازہ لگا دیا یا ایک آدھ دفعہ کوئی واقعہ ایسا ہو گیا آپ کے سامنے، نہیں، جب تک آپ کے پاس ٹھوس دلائل نہیں ہیں تب تک مسلمان مرد اور عورت کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر صرف یہی چیز پیدا ہو جائے نا مسلمانوں میں، یہ ساری نفرتیں ختم ہو جائیں، ساری نفرتیں ختم ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طبیعت میں نا یہ تکلفات نہیں تھے، تکلفات نہیں تھے، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، بدگمانی کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسا کیوں نہیں ہو گیا کہ تم نے ایسا کر لیتے؟ وہ کہتے ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ اب بھائی صحابہ تو وہاں موقع پہ موجود نہیں تھے نا، یہ کھلا ہوا جھوٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب مسلمان کے بارے میں کوئی بات آئے، کہنے والے کے پاس اگر ٹھوس دلیل نہیں ہے تو آپ اس کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں چاہے آپ موقع پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اچھا بھی آنکھوں سے دیکھا ہے تو آپ کے پاس گواہ ہے؟ گواہ تو نہیں ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو آپس میں نفرت ہو، یہ جھوٹ بول رہا ہو۔ یعنی اس کو آپ اس کی کہی ہوئی بات کو جھوٹ کہہ دیں لیکن مسلمان کے بارے میں بدگمانی قائم نہ کریں۔ یہ اللہ تربیت کہہ رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، اسی لیے تو کہا ہے کہ تم اس کو برا نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو آپس میں خوش گمانی رکھنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے، اور اس کے لیے کیسا پیارا طریقہ بیان کیا کہ تم اپنے بارے میں خود خوش گمانی رکھ رہے ہو، کسی دوسرے پہ احسان نہیں کر رہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کے بارے میں خوش گمانی کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، اچھا گمان رکھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، اور ویسے ہی حسن ظن رکھیں ہر مسلمان کے بارے میں۔ اور جہاں اس کے بارے میں بدگمانی ذہن میں آنے لگ جائے اور دلیل نہیں ہے تو فرمایا ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے، شیطان کی کوشش میں لگا ہوا ہے نا، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان کی کوشش ہے نا کہ بغض اور دشمنی آپس میں پیدا کرے۔ پھر فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، ایسا کیوں نہیں ہوا
کہ وہ اس پر 4 گواہ لاتے ہیں۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو جب 4 گواہ نہیں مانگے نا، خاموش رہ گئے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب معاملہ تھے، الزام آپ کے گھرانے پہ تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ اب جب تک اللہ کی طرف سے وضاحت نہیں آتی آپ نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن مسلمانوں کو حکم ہے کہ آپ کو جب پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا واقعہ دیکھا ہو، تو آپ نے کیوں نہیں کہہ دیا؟ اللہ کے نبی تو چلو خود صاحب واقعہ تھے، تو آپ خاموشی اختیار کی، تو مسلمانوں کو کہنا چاہیے تھا 4 گواہ ہیں نہیں ہیں، پھر اس کو کیسے کسی کے کردار پہ آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک آدمی نے الزام لگایا دوسرے پہ نا، اور 3 گواہ بھی پیش کیے، کہنے لگا جی ہم نے دیکھا ہے یہ خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات۔ حضرت عمر نے کہا 4 تو پورے نہیں ہیں، ان کو سزا دی۔ بعد میں اس شخص سے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے خفیہ نکاح کیا ہوا ہے، پھر حضرت عمر ناراض ہوئے۔ ہمیں اللہ نے اس لیے تو کہا ہے کہ نکاح جو ہے اس کا اعلان کرو، خفیہ نہ کرو کہ لوگ ایسے بدگمانی کرتے پھر بدگمانی سے بچنا ایک ہے، ہر مسلمان کو اپنے بارے میں دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور خود بھی انسان کو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچاؤ۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر کھڑے تھے، 2 صحابی گزرے، اب نے بلایا، فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ وہ کہنے لگا آپ پہ بھی کوئی شک کرے گا؟ آپ نے فرمایا ان الشیطان لیجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ خدا نہ خواستہ تمہارے ذہن میں یہ خیال آ جاتا کہ اللہ کے نبی کس کے ساتھ کھڑے ہیں، بس گیا سارا ایمان، شیطان نے تو اتنی سی کارروائی کرنی ہے، تو فوراً اپنی دفاع کیا، فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خوش گمانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر چاہے جو مرضی کرتے پھرتے رہیں، نہیں، ہر آدمی کو اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے اپنے بارے میں اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچاؤ، ایسی جگہ پہ نہ جاؤ جہاں پہ کسی کو یہ انگلی اٹھانے کا موقع ملے کہ یہ وہاں پہ کیوں گیا تھا، اور دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، جب تک آنکھوں سے کوئی غلطی دیکھی نہیں ہے، خاموشی، آنکھوں سے دیکھ لی ہے وہ ایسا معاملہ ہے، آپ اس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے، تو پھر اس پہ پردہ ڈالو نا، پردہ ڈالنا اللہ کا حکم ہے، جو مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالے گا اللہ اس کے عیبوں پہ یہاں پہ بھی پردہ ڈالیں گے، قیامت میں بھی پردہ ڈالیں گے، پھر سب کے سامنے اس کو رسوا نہیں کریں گے، اور جو آدمی کسی مسلمان کو رسوا کرے گا اللہ اس کو گھر بیٹھے بیٹھے رسوا کر دیں گے۔ تو فرمایا یہ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر وہ 4 گواہ نہیں لائے فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں، یہ اصول آپ کو پہلے بتا دیا، اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا نا تم پر، تو جو حرکت ہو گئی ہے دنیا اور آخرت میں صحابہ پر اللہ کا فضل ہے، فرمایا لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہیں یہ جو حرکت کی ہے اس کی وجہ سے بہت بڑا عذاب پہنچتا، بہت بڑا عذاب۔ یہ اللہ کا فضل ہے صحابہ پر، اور اللہ کی رحمت ہے، جس کو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ صحابہ کو اللہ نے غلطیوں کے نقصانات سے محفوظ رکھا ہے، صرف تختہ مشق بنایا ہے کہ قیامت تک آنے والی امت کو پتہ لگ جائے کہ یہ پریکٹیکل دین ہے، خالی کتابی دین نہیں ہے، جو ایسی ایسی غلطی کرے گا فلاں کو سزا ملی ہے، فلاں کو بھی سزا بنی ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت حضور کے شاعر ہیں، حضرت مصطح بدری صحابی ہیں، حضرت حمنہ بنت جحش حضور کی سالی ہیں، قانون سے کوئی مبرا نہیں ہے، قانون سے ماورا کوئی نہیں ہے، تینوں کو سزا ملی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے نا کہ حضور کے قریب کے لوگوں کو ایک بات میں مبتلا کیا، پھر ان کو سزا دلوائی، پھر قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے۔ وہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تم پہ فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو جرم اتنا بڑا تھا لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو پھر بہت بڑا عذاب تمہیں پہنچتا۔ اب صحابہ پہ تو اللہ کا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، اب قیامت تک آنے والا آدمی اس کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے، اگر وہ اس واقعے کو بنیاد بنا کے اور اپنا اندر کا زہر باہر اگلتا ہے تو پھر لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ
بھائی قیامت تک آنے والا ہے اس معاملے میں کوئی بکواس